السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ہم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا وسیدنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے اور اسی کی مناسبت سے ہم آپ کو حرم شریف لے کے چلیں اور وہاں پہ جو دیگر مناظر ہیں ہم آپ کو دکھلائیں گے، اور جمعہ کے دن جو بھیڑ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھلائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں حرم شریف۔ ابھی صبح کا وقت ہے، اس لیے بہت زیادہ بھیڑ نہیں ہے، ورنہ جیسے جیسے اور وقت گزرتا جائے گا، یعنی جمعہ کا وقت اور قریب ہوتا جائے گا، ویسے ویسے بھیڑ بڑھتی جائے گی۔ لیکن ابھی جمعہ میں کافی وقت ہے، اسی لیے روڈ پر زیادہ بھیڑ نہیں ہے، اور روڈ ابھی زائرین معتمرین سے خالی خالی نظر آتا ہے۔ ایسی ہی ایک چیز آپ لوگوں کو بتلا دوں، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دیا ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کر سکیں، عمرہ کر سکیں، تو جب آپ یہاں مکہ مکرمہ میں پہنچیں، اپنے ہوٹل میں پہنچیں، تو حرم جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اس ہوٹل کا کارڈ لے لیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، چاہے یہ آپ مکہ میں ہوں یا پھر مدینہ میں ہوں، آپ اپنے ہوٹل کا کارڈ لے لیں، کیونکہ آپ حرم دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن جب آپ عمرہ سے فارغ ہو جائیں گے یا ایسی آپ مسجد نبوی میں ہیں، وہاں کی زیارت سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ ہمارا ہوٹل کس طرف ہے۔ اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ جب آپ ہوٹل میں پہنچیں تو ہوٹل والوں کا کارڈ لے لیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ راستہ بھولیں یا بھٹکیں تو پھر آپ کو وہ کارڈ آپ کے ہوٹل تک پہنچا دے، ورنہ بہت دقت پیش آئے گی، کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، نئے ہیں، انجانے ہیں، راستے بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ اپنے ہوٹل تک پہنچیں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہ زائرین اور معتمرین کے درمیان پانی فری میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی جب آپ حرم کے لیے روانہ ہوں تو ایسے ہی آپ اپنے ساتھ پلاسٹک کا ایک جھولا رکھ لیں، تاکہ آپ اس میں اپنے چپل کو رکھ لیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں پلاسٹک نہیں ہوتی ہے، تو پھر آپ چپل کہیں ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں، جو چپل رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ عمرہ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ کہیں اور سے نکلتے ہیں، کسی دوسرے راستے سے، نہ کہ اس راستے سے جس راستے سے آپ داخل ہوئے ہیں۔ تو پھر مجبوراً کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ کون جائے ڈھونڈنے کے لیے، چلو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ننگے پیر آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ پلاسٹک لے لیں، تاکہ اسی میں آپ اپنی چپل رکھ لیں اور آپ کے چپل ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، گم نہ ہو۔
ایسی ہی ایک چیز اور دیکھیں کہ جمعہ کی وجہ سے یہاں پہ جو بیریکیڈنگ کی گئی تھی، عام دنوں میں وہ سب ملتے ہیں بیریکیڈنگ کیے ہوئے، لیکن جمعہ کے دن کی وجہ سے وہ سب ہٹا لیے گئے ہیں تاکہ جمعہ کے دن جب بھیڑ رہے تو پھر یہاں پر لوگ آئیں اور زیادہ بھیڑ نہ پیدا ہو، یہاں پہ لوگ نماز ادا کر سکیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بتلا دوں کہ اگر آپ جمعہ کے دن حرم شریف میں آئے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نیچے مطاف میں پہنچ کر کے آپ جمعہ کی نماز ادا کریں، تو سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ اگر آپ نیچے مطاف میں آنا چاہتے ہیں تو بغیر احرام کے آپ نہیں آ سکتے، اس لیے آپ عمرہ کی نیت کریں اور آئیں عمرہ کریں۔ دوسری چیز، جب آپ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، نیچے مطاف میں ہیں، تو پھر آپ اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتے، اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک چھتری لے لیں اور پانی بھی لے لیں، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، گرمی کی شدت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ چھتری اور پانی لے لیں، تبھی آپ یہاں پہ نیچے مطاف میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بارے میں سوچیں، ورنہ یہاں پہ جمعہ کی نماز نہ ادا کریں، کیونکہ اگر آپ یہاں پہ نیچے جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو بسا اوقات بہت دقت پیش آتی ہے، گرمی کی وجہ سے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لوگ جمعہ کی نماز ادا کر کے اب باہر نکل رہے ہیں، کافی بھیڑ ہے، تو چلتے ہیں باہر اور باہر آپ کو دکھلاتے ہیں وہاں پہ کیا منظر ہے۔ پہلے یہ بھیڑ ختم ہو پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ جمعہ کی نماز مکمل ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ تک میں ایسے ہی بیٹھا رہا، اس کے بعد اب باہر نکلا ہوں تو یہ اتنی بھیڑ ہے، اور اب آپ کو اس سمت میں لے کے چلتا ہوں، کلاک ٹاور والے سمت میں، اور وہاں پر آپ کو دکھلاتا ہوں کہ وہاں کتنی بھیڑ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نیک کام کو قبول کرے اور ہر ایک کو اپنے گھر کے دیدار کا شرف بخش۔ آج جمعہ کا دن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کیونکہ یہ درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس درود کا جواب دیتے ہیں۔ اتنی تیز دھوپ ہے، اور ایک چیز میں آپ کو اور بتلا دوں، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہوائی چپل نہ پہن کے آئیں، بلکہ چمڑے والا چپل پہن لیں، کیونکہ دھوپ کی وجہ سے ہوائی چپل گرم ہو جاتا ہے، اور ویسی ہی گرمی ہے، اوپر سے بدن تپا ہوا گرمی سے، اور نیچے چپل بھی گرم ہو گیا تو پھر پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہوائی چپل کے بجائے چمڑے والا چپل پہن کر کے آئیں، تاکہ وہ گرم نہ ہو اور پیر میں چھالے نہ پڑیں۔ اور ایک نظر دیکھیں، یہ اجیات کا گیٹ ہے، یہاں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، کافی بھیڑ ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہے، تو ہم بھی دھیرے دھیرے نکلتے ہیں۔ کتنا رش ہے، ایک چیز آپ دیکھیں، اتنی تیز گرمی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سر پھٹا جا رہا ہے، یعنی بہت تیز گرمی ہے۔ تو اگر آپ
اس گرمی میں یہاں پہ ہیں تو بہتر یہی کہ آپ سر پہ کچھ لگا لیں، کیپ وغیرہ، تاکہ گرمی سے بچ سکیں، کیونکہ گرمی بہت ہی شدید ہے اور خالی سر ہیں، سر پہ کچھ نہیں ہے، اور ویسے ہی اگر آپ عمرہ کیے ہیں اور سر پہ بال بھی نہیں ہے تو پھر گرمی اور تیز لگتی ہے سر پہ، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ معمولی چیزیں ہیں لیکن یہی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر نقصان ہو جاتا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حد درجہ بھیڑ ہے، لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان تمام کے تمام لوگوں کو جو زائرین اور معتمرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو کمزور ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العزت کو ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت وہ بھوکے ہیں، ننگے ہیں، پیاسے ہیں، اللہ رب العزت تو ان کی مدد فرما۔ وہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت تو انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات دے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔